پہلا مرحلہ انسان کا جیسا ہوگا باقی سارے مراحل اس کے مطابق ہے. اگر یہ آسان رہا تو انشاءاللہ العزیز بعد کے مرحلے بھی آسان ہوں گے. اگر یہ مرحلہ موت اور اس کے بعد کا جو سفر جو ابتدا ہے اگر اس میں کوئی چیز جو ہے مشکل ہو گئی تو یاد رکھیے باقی تمام سفر پھر مشکل ہو جائیں گا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ جب کسی قبر پر جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے تو بہت زاروں خطار روتے، اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی اور آنسو داڑھی سے نیچے ٹپکتے. جب لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے آپ قبر پہ اتنا کیوں روتے ہیں تو وہ کہا کرتے تھے میں اس لیے اس پر اتنا روتا ہوں اس لیے کہ جس کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو گیا اس کے لیے باقی سارے مراحل باقی سارے سٹیجز آسان ہیں، اور جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو گیا یہ قبر والی زندگی موت کے فوراً بعد والی زندگی تو اس کے لیے باقی سارے مراحل بہت مشکل ہونے والے ہیں، یاد رکھیے. تو لہٰذا آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے. تو میں چند باتیں موت کے تعلق سے پھر یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے مختصر سے آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. ہم آگے بڑھتے ہیں. انسان جو ہے کچھ سوالات اس کے زندگی کے یا کچھ سوالات ایسے ہیں جس کے جواب کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے. دین اسلام نے ان سارے سوالات کے جواب دیے جس میں سے ایک اہم سوال جو انسانیت اپنے آپ سے اور لوگوں سے اور دانشوروں سے اور وہ لوگ جو علم رکھتے تھے ان سے پوچھتی رہی وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. موت کے بعد جو آخرت کا سفر شروع ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا؟ کوئی حساب کتاب ہے؟ مطلب بعد میں کچھ بدلہ جزا اور سزا ہے یا بس جو کچھ کیا بس ہم مٹی میں مل کر معاملہ ختم ہوا؟ لوگ پوچھتے ہیں. اسلام نے اتنا بتفصیل جواب دیا، حالانکہ کوئی انسان مرنے کے بعد آ کر یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے وہی اس سفر کی ابتدا کیسی ہوں گی، یہ سفر کے کیسے مرحلے ہوں گے وہ تمام تفصیلات بتائیے تاکہ وہ لوگ جو زندہ ہیں جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو جانیں، اس چیز کو سمجھیں، اور سفر آخرت موت کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے اس کی تیاری وہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ابھی عطا کی ہے جس سے میں اور آپ اور جو لوگ میری بات کو سنیں گے وہ زندہ ہے وہ گزر رہے ہیں. یاد رکھیے اس کے بعد ایک مرحلہ ہے جو آخرت کا سفر ہے، بہت کٹھن سفر ہے، یاد رکھیے بہت سخت سفر ہے. یاد رکھیے اس کی تیاری، اس کا سامان، اس کا توشہ ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے اعمال کر کے جمع کرنا ہے، ورنہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 میں فرمایا کہا جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ فرشتے جو اسے لینے آتے ہیں وہ کہتا ہے اے فرشتوں تھوڑی مہلت دی جائے، تھوڑی چھوٹ دی جائے، تھوڑا وقفہ دیا جائے، تھوڑا انٹرول دیا جائے، ونس مور ایک اور مجھے چانس دیا جائے، قال رب ارجعوا تاکہ واپس جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک تاکہ دنیا میں جن کام کے لیے یا جن کاموں کے لیے جو اچھے اعمال کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن میں نے کیے نہیں تو میں کیا کروں، جا کر کے آ جاؤں، لہٰذا مجھے ایک چانس دیا جائے. تو اللہ فرماتا ہے وہ مرتا ہوا انسان کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترک تاکہ وہ نیکیاں جو میں چھوڑ آیا ہوں اسے کراؤں. کلا اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها یہ تو تیری ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جس کا تو عادی ہے دنیا کے اندر، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون اور اس انسان کے اور دوبارہ اٹھائے جانے تک مطلب دنیا کے اور اس انسان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے. یاد رکھیے تو اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ مرنے والا شخص دنیا میں واپس جا کر نیکی کرنے کے لیے وقفہ، چھوٹ، مہلت اور ایک جو ہے چانس مانگتا ہے، لیکن وہ چانس اللہ نے بیان کر دیا ملنے والا نہیں ہے. اور انسان کہتا ہے ایک موقع دیا جائے میں اچھا بن جاؤں گا. یہ انسانی فطرت کو اللہ نے یہاں کھینچا اور کہا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ہرگز چانس نہیں ملے گا چونکہ تو عادی تھا اس جملے کا. اور سبحان اللہ اللہ نے کیسی فطرت کی بات کہی ہمارا معاملہ یہی ہے نمازی بن جاؤ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے، ارے دین پر چلنے لگو انشاءاللہ اگلے رمضان سے، پڑھائی اچھی کر لو انشاءاللہ اگلے سیمسٹر سے، کام اچھا کر لو اگلے سیزن سے، تجارت کو بڑھا لو اگلا موسم دیکھیں گے نا. ہر بار ہم چاہتے چانس ایک اور چانس ملے، اللہ نے کہا کوئی چانس نہیں ملے گا. سفر آخرت شروع ہو گیا ہے، فرشتے آ کر کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب چلنے کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، تمہاری روح نکالنے کا وقت ہے اور تمہیں چلنا ہے. گناہگار، بدکار، منافق، کافر، فاسق، فاجر جس نے نیکیاں نہیں کی وہ کہہ رہا ہے ایک مہلت دے دو فرشتوں، اللہ سے گزارش کرو. جواب آتا ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا چونکہ تم عادی تھے اس جملے کے،
कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, बस तुम आदी थे कल कल और एक मोहलत और एक मोहलत और एक छूट, अगली बार से अच्छा करूंगा, अगली बार से फला करूंगा, ये छूट ये डील नहीं मिलने वाली। और दुनिया के और शख्स के बीच में एक बरज़ख, एक आड़ है दोबारा उठाए जाने तक, क़यामत तक। तो लिहाजा सफर आखिरत यहाँ से शुरू होता है। जो मौत की घड़ियां हैं मेरे भाइयों, ये कब आएंगी ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। लिहाजा हर वक्त अपने आप को तैयार रखिए, हम ऐसे अमल करें कि अगर सफर आखिरत के लिए आज गाड़ी निकलने वाली है, आज हमें जाना है, आज मौत आने वाली है, तो उससे पहले मेरी और आपकी जबरदस्त तैयारी हो, याद रखिए। जिस तरह से हम सहाबा को देखते हैं, ताबईन और तबे ताबईन को देखते, याद रखिए। तो बहरहाल हम देख रहे थे कि असलाफ हमारे किस तरह से जो है मौत की तैयारी करते थे, और क्यों ना हो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सफर की इब्तिदा को और इस इब्तिदा का जो पहला मरहला है मौत, इसके ताल्लुक से बयान किया कि इसकी बहुत ज्यादा सख्तियां, याद रखिए। हमें इसकी तैयारी इस जिंदगी में करना है कि पता नहीं कब सफर आखिरत मेरा और आपका शुरू हो जाए, और अगर हमारी तैयारी ना रही तो याद रखिए मोहलत और छूट नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात का तो ऐलान कर दिया, और ये एक ऐसी बात है जिसमें दुनिया के किसी मजहब, किसी मसलक, किसी दीन, किसी धर्म, किसी को इख्तिलाफ नहीं। इंसान को, लोगों को अल्लाह के होने नहीं होने में, एक है, दो है, तीन है, हजारों करोड़ों है, हर चीज में इख्तिलाफ। कौन से नबी और कौन नबी नहीं है उसमें इख्तिलाफ, हर चीज में इख्तिलाफ है। लेकिन एक चीज ऐसी इस पे लोग मुत्तहिद है, मुत्तफिक और इत्तिफाक रखते हैं, वो है मौत। मौत में किसी को इख्तिलाफ नहीं है कि मौत नहीं आती है, मौत सबको आती है, याद रखिए। लिहाजा सफर आखिरत में मुझे और आपको सबको जाना है। बस अच्छा मुसाफिर वो होगा जो सफर आखिरत शुरू करने से पहले अपना सामान तैयार रखे, अपना खाना और तोशा तैयार रखे, ताकि गाड़ी कब आएंगी हम नहीं जानते। हम खड़े उस मरहले पर, अच्छे अच्छे काम करना है, गाड़ी कभी भी आ जाएंगी, फरिश्ते अल्लाह की कभी भी आ जाएंगे, चलने का कहेंगे। सफर आखिरत कब शुरू होगा हम नहीं जानते, लेकिन इसकी हमें तैयारी करके रखना है। इसलिए कि मौत एक ऐसी चीज है जिसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं, याद रखिए। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मतलब सफर आखिरत कभी भी शुरू हो सकता है, इसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं, याद रखिए। और ये मौत सफर आखिरत की जो इब्तिदा होती है बड़ी सख्तियों के साथ होती है, याद रखिए, बड़ी मुश्किल के साथ होती है। ये मरहला बहुत आसान मरहला नहीं है कि बस यूं ही हो जाएगा, बहुत सख्त मरहला है, याद रखिए। इसके ताल्लुक से हम देखते हैं शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह ने एक मरतबा वो कहते हैं और मौत के लम्हे को डिफाइन करते हैं, सफर आखिरत की इब्तिदा कितनी हौलनाक है उससे अंदाजा होता है। वो डिफाइन करते हैं, वो बताते हैं कि मौत की सख्तियां क्या है, और फरमाते हैं कि मौत का लम्हा दुनिया और आखिरत के तमाम हौलनाकियों से ज्यादा हौलनाक है। मौत का लम्हा दुनिया और आखिरत की तमाम हौलनाकियों से ज्यादा हौलनाक है। आगे फरमाते और कहते हैं ये आरों के चीरने से ज्यादा खतरनाक है। आरे से किसी को चीरने कितनी तकलीफ होती है, आरों के चीरने से ज्यादा खतरनाक है। फिर कहते हैं कैंचियों के काटने से ज्यादा खतरनाक है। किसी जिंदा इंसान को कैंची से काट दिया जाए कितनी तकलीफ होती है, कैंचियों के काटने से ज्यादा खतरनाक है। हड्डियों के उबालने से ज्यादा खतरनाक है। एक जिंदा इंसान को अगर उबाल दिया जाए कैसी तकलीफ होगी, तो हड्डियों के उबालने से जो है ज्यादा तकलीफ दे। अगर मुर्दा उठकर जो सख्तियों से वो गुजरता है, सफर आखिरत जिस तकलीफ से शुरू होता है, याद रखिए, अगर बयान कर दे तो वो कहते हैं तुम लोगों का नींद और चैन और सुकून खत्म हो जाएगा, तुम सुकून से सो नहीं सकते और तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा। अगर कोई मुर्दा उठ के बता दे उसके साथ क्या तकलीफ होती है, याद रखिए। इसी तरह हम देखते हैं बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आखिरी घड़ियां थी, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उठते, खड़े होना चाहते, वजू करते और गिर कर बेहोश हो जाते। फिर आप चेहरे पर पानी मारते, फिर आप उठते, उठने के बाद फिर वजू करते, फिर नमाज के लिए जाना चाहते, फिर आप बेहोश हो जाते। ये सख्तियां थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की तारीफ करते जाते। और यहूद और नसारा को उस वक्त में भी आपने बद्दुआएं दी, इसके अल्फाज मिलते हैं। तो अल्लाह की तारीफ कहते और कहते सुभान अल्लाह, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। तो सफर आखिरत किसी के लिए भी आसान ना हुआ, याद रखिए। ये बहुत सख्त फेज है इंसानी लाइफ का। जिस तरह से इंसान पैदा होता है तो सख्तियों में पैदा होता है, मशक्कत में पैदा होता है, लेकिन मौत उससे भी खतरनाक घड़ी है। मतलब सफर आखिरत अगर शुरू होता है इस हौलनाकी से, तो इसकी आगे की कैफियतें क्या होंगी मैं समझता हूँ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, याद रखिए। ताबईन, तबे ताबईन, सलफ सालिहीन, याद रखिए, मौत से बहुत डरा करते, क्योंकि ये सफर आखिरत का पहला मरहला है, बहुत सख्त मरहला है। जब ये मरहला ऐसा है, आगे क्या हो सकता है अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से आता है, इब्न माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मौत का तज़किरा किया और सफर आखिरत की इब्तिदा की बातें बताई, कैसी मौत, कैसी सख्तियां, कैसे सवाल जवाब, तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कह उठे और कहा काश कि मैं कोई झाड़ होता, ये ज्यादा मेरे लिए अच्छा होता।
اسی طرح جو ہے کتاب الزہد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا واقعہ آتا ہے. جب آپ جو ہے موت کے قریب تھے اور انتقال ہونے والا تھا تو رو رہے تھے. کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا دنیا سے جانے کا غم ہے؟ تو کہا مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے، اور اپنے تعلق سے بتا رہے ہیں، مجھے دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، بلکہ غم اس چیز کا ہے راستہ بہت لمبا ہے، سفر طویل ہے، سفر طویل ہے اور زیادہ راہ راستے کا توشہ بہت کم میں نے باندھا ہے. تو گویا اسلاف میں صحابہ میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کتنا ڈرا کرتے، اس لیے کہ سفر آخرت یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے، یاد رکھیے. اور اس کی ابتدائی دیکھیے اتنی کٹھن ہے، یاد رکھیے. اور قبر، کیونکہ ظاہر سے سفر آخرت کی شروعات ہوں گی جب انسان قبر میں ڈال دیا جائے گا. تو سفر آخرت جس سے شروع ہوتا ہے وہ قبر، اس کے تعلق سے صحابہ کے سامنے جب تذکرے آتے ہیں تو وہ رو اٹھتے تھے، یاد رکھیے. اس لیے کہ موت طاق میں لگی ہے انسان کے، اور ہم غافل ہیں، دنیا میں غرق ہو چکے ہیں دنیا کے اعمال اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اور آخرت بہت کم یاد آتی ہے. اور اگر کوئی آخرت یاد بھی دلا دے کچھ گناہ پہ تو لوگ کہتے ہیں ابھی بھول جاؤ، یہ دنیا ہے، اسے اچھے سے جی لو، انشاءاللہ موت سے قریب پھر کبھی توبہ کر لیں گے. اور یاد رکھیے موت ایک ایسی حقیقت ہے، لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ کبھی بھی آ جائے، میں الٹا کہتا ہوں زندگی کا کیا بھروسہ کبھی بھی چھوڑ کر چلی جائے. موت کا بھروسہ ہے 100 سال جیو، 200 سال جیو، 1000 سال جیو، لاکھ سال جیو، آنا ہے. بھروسہ موت کا ہے، زندگی کا نہیں، کب ساتھ چھوڑ دے اور چلے جائے. تو یہ مرحلہ جو ملا ہے بہت بہترین اور زرین مرحلہ ہے. سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے سفر آخرت کا سامان، سفر چالو کرنے سے پہلے سفر کے لیے جو تیاریاں انسان کرتا ہے، ویسے سفر آخرت کے لیے ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے اعمال کر کے تیاری کرنا ہے. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. اب انسان کی موت آ گئی، اس سختیوں والے مرحلے سے وہ گزر گیا. اب کیا ہوتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ٹھیک ٹھیک یہ بتانا کہ سفر آخرت کی ابتدا میں انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا. لیکن اللہ کی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہے، ان باتوں کو میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چونکہ روایتیں مختلف ہے، احادیث مختلف ہے، کچھ روایتیں بخاری کی، کوئی مسلم کی، کوئی ابو داؤد کی، کوئی ترمذی کی ہے. لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا. تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں. ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے، اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی. تو آئیے، سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہو گئی موت کے ساتھ، انسان مر گیا. مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں. یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں. اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں. اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے، اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو، تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو. پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں. اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں. جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کی فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی، جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے، خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے. اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں. اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے، اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا. پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے.
وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ۔ منکر اور نکیر دو فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بہت اللہ اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندا ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے، اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے۔ دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں، اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنے خوف زدہ خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے۔ اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی، لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے۔ اور پہلا سوال کیا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا، اور آسمان فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا۔ یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے، قبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے۔ سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا، وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں، تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں۔ چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں۔ بتایا جائے گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو۔ تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا۔ یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسر دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے، تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے، تینوں جواب اس نے دیا ہے، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا۔ وہ بندہ شکر ادا کرے گا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے۔ وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو۔ اور پھر وہ انسان دعا کریں گے اللہ قیامت جلدی قائم کر، کیونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں، اور وہ کہیں گا قیامت جلدی قائم کر اللہ تاکہ میں اٹھوں اس روز، اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے، جو مجھے ملنے والا ہے، یہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کرے گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ، اور اسے ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی۔ آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری، اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے، اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے۔ بہت سخت سفر ہے، ویسے موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی، لیکن ایک جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا مہلت دی جائے، چھوٹ ڈھیل دی جائے، کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں، بری صورتوں میں آتے ہیں، اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں، اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، تو نے گناہ اور معصیت کیے، نکل، تیرا مقام یہ ہے۔ چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے، اس کو اس کا مقام کے تعلق سے بشارت دی جاتی ہے، نکل تجھے یہاں جانا ہے۔ اور وہ گناہ گار انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا۔ اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے، جب روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی، اسی حالت کی تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسماً فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب کر غوطے لگا کھینچ کر نکالتا ہے۔
چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی، وہ اندر جائیں گی اور یہ فرشتے اندر جا جا کے روح کو نکالیں گے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھیے کیسا بیان کیا. اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موت کی جھانکنی میں جا کر پھنستے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، ملائکۃ باسط ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو نکل، چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے، یاد رکھیں، نکل اس کو کھینچتے ہیں. اب تمہیں بتایا جائے گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے. نکلو باہر آؤ. تو فرشتے ڈوب ڈوب کر نکالیں گے، فرشتے کھینچ کر کے نکالیں گے. وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی وہ روح، وہ اندر گھسیں گی. فرشتے جب نکالیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی اس شخص کو جس کی روح جو گناہگار ہوگا، جیسے ایک بھیڑ ہو، بھیڑ سمجھتے نا، شیپ، بھیڑ ہو، اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہے اس میں، وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی کانٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس میں بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے، اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے. اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے ہیں بدبودار نہایتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں. لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں. پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلے جاؤ. اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا. خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربکا، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا. دوسرا سوال ہوگا من نبیکا، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہے، جواب نہیں دے پائیں گے. تیسرا جو سوال ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم. اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا. اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا. اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جہنم اس کا مقام بتایا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے. اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، کیونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر. اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائیں گا، آنکھ کا لباس، فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائیں گا اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائے گا. اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے. جب اسے لٹایا جائے گا ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا. وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے ہوں گا. اس کا نام سجین میں، اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو، رجسٹر میں لکھ لو. سجین میں ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہگاروں کا رجسٹر ہے، جو قید خانہ ہے، جو جیل ہے، اس میں اس کا نام لکھ دو. اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں، اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے. ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کیجیے، کیسا عجیب سفر ہے، کیسی خطرناک ابتدا ہے اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے. یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے. یہ نقطہ سب سے اہم ہے. آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال، دولت، بیوی، بچے، گھر، جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور سٹیٹس اور مقام. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. یاد رکھیے کچھ نہیں کرنا چاہتے. یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں اور اس ہوٹل کے اندر گدا برابر نہ ہو، روئی برابر بھری نہ ہو، یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا ہوا نہ ہو، تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج کام برابر نہیں ہوگا. اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے. آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، کس قسم کی تکلیف ہے. تو اس سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھے. اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا. اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے اعمال. اعمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ خبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دوست ہے ایک انسان کے، ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے. سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے. اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو خبر میں ساتھ آتا ہے. پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا، سب وہیں رہ گیا، سب رہ گیا. پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں.
दूसरा दोस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो है जो कब्रिस्तान तक साथ आता है। ये कौन है मालूम? ये दोस्त, रिश्तेदार, साथी, वो लोग जो गम मनाते हैं, जो रोते हैं आपके ऊपर, जो आपकी जाने जिनको तकलीफ हुई है वो है, लेकिन वो भी कब्र तक आते हैं। और कब्र में आने के बाद क्या होता है? वहां आते, दफनाते और चले जाते हैं, है ना? तो माल, दूसरा दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन वो भी कुछ साथ नहीं देते। तीसरा फरमाते दोस्त इंसान का आमाल है जो खबर में साथ आ रहे हैं। आगे हदीस के अंदर बात, खबर में आने वाले अच्छे बुरे अमाल। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, 3 दोस्तों में से मेरा सबसे पक्का दोस्त कौन है अब तय कर ले। और देखा ये जा रहा है कि आजकल हम लोगों का सबसे पक्का दोस्त तीसरा नहीं है वो अमाल, पहला सबसे पक्का दोस्त माल है भाई, माल। इसकी वजह से रिश्तेदारियां तोड़ दी जाती है, इसको कमाने के लिए हलाल और हराम की तमीज छोड़ दी जाती है, इसको कमाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इसको कमाने के लिए, हासिल करने के लिए गबन, तकलीफ, ठीक है, इसके बाद लोगों के हक मारे जा रहे हैं। इसी के लिए तो दुनिया में सब कुछ हो रहा है, याद रखिए। और ये सबसे पक्का दोस्त है। इसी की वजह से तो हमने सुन्नतों को तर्क किया, इसी की वजह से तो फराइज को हमने छोड़ा। अरे भाई जोहर के टाइम पे नमाज को चल जाएंगे तो काम कम होगा, सैलरी कम हो जाएगी, लिहाजा 1 घंटा बढ़ जाएगा ना। इसी के लिए तो हमने नमाज फराइज छोड़े, इसी के लिए तो जो रिश्तों को जोड़ने का हुक्म है वो तोड़े कि रिश्ते बाकी रखेंगे तो आ जाएंगे कल को गरीब रिश्तेदार, बोलेंगे ये दो ये दो ये दो, कहां से लाऊंगा? तोड़ो रिश्तेदारियां, क्योंकि माल मांग लेंगे ये। तो इसी के लिए तो सब कुछ किया, इसी के लिए अहकामात छोड़े इस्लाम के, इसी के लिए फराइज छोड़े, इसी के लिए रिश्तेदारियां तोड़ी, इसी के लिए बगैर हलाल और हराम की तमीज के। और मैंने हराम कमाया, रिश्वतखोरी की, गबन किया, चोरी की, जो कुछ हो सकता है किया, माल हासिल किया। और ये सब बेवफा साथी है, फर्स्ट स्टेज में ही छोड़ देता है, इंसान मर के चला जाता है, झगड़ा जायदाद का चलते रहता है। इसको सबसे पक्का साथी बना लिया हमने, जबकि सबसे कच्चा है ये, सबसे ज्यादा बेवफा दोस्त है ये। दूसरा दोस्त रिश्तेदार, कहां तक आते हैं? ये भी खबर तक। ये वही रिश्तेदार है ना जिनके लिए आपने शरीयत को बाला ताक रखा, भाई शादी ऐसी करो, ऐसी शादी थोड़ी होती समाज में, बड़े क्या कहेंगे हमारे। ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से सुन्नतों को छोड़ा, ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से हमने दीन और इस्लाम को छोड़ा। अरे भाई पूरे खानदान में कोई अमल नहीं करता, मैं कैसे करूंगा? नाम दिखाना है, समाज में आगे बढ़ना है, बच्चों की शादियां वगैरह होना है, लिहाजा मैं ये कुरान हदीस और सुन्नत की बात नहीं कर सकता यहाँ। तो ये रिश्ता है जिनके लिए आपने इस्लाम को छोड़ा, ये रिश्तेदार है जिसके लिए आपने सब कुछ किया, इस्लाम और शरीयत को बाला ताक रखा, सुन्नतों की अहमियत को हमने वो किया। मैं मेरा बेटा है इसके लिए कैसा होगा, ये कर लिया, मेरी बेटी है। रिश्तेदारों के लिए ये इतने बेवफा है, बस कब्रिस्तान तक आएंगे, 2 आंसू बहाएंगे, बीवी हो तो 4 महीने 10 दिन गम करेंगे, उसके बाद सब कुछ दुनिया का चलने लगेगा। कोई साथ नहीं आ रहा माल, कोई साथ नहीं आ रहा खबर में, एक भी रिश्तेदार जिसके लिए ये 2 फ्रेंड्स के लिए सब कुछ किया, ये सबसे बेवफा है। तीसरा जो दोस्त है जिससे सबसे कम और हल्की दोस्ती और फ्रेंडशिप है मेरी और आपकी आज, वो है अमाल। ये जिंदगी में भी साथ है, ये खबर में भी साथ है, ये मकाम महशर में तराजू में भी तोला जाएगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और रहम के बाद ये वजह बनेगा जन्नत में जाने की। अमाल, अमाल, लेकिन अमाल बाद में, पहले माल फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यही मामला है ना। देखिए कोई काम करना है, नहीं भाई इससे पहले तो देख लो बिजनेस पे क्या फर्क आता। दूसरा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे नहीं तो सुन्नत है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, भाई समाज में रहना है ना। उसके बाद अमाल का सोचा जाएगा। तो ये दोस्त, ये अमाल जिसको हमने सबसे कमजोर दोस्त बना लिया, उससे वो मजबूत दोस्ती और रिश्ता नहीं रखा, यही वो अमल है जो हर जगह आने वाला है, खबर में भी आएंगे, खबर में भी आएंगे। एक तो मसला हल हुआ। दूसरा, सवालात तो कितने आसान दिखते हैं ना, मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, कितना आसान जवाब है। मन नबीयू का, मेरा नबी कौन है, कितना आसान जवाब, किसको नहीं पता कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे, आसान। माँ दीनों का, दीन क्या था तेरा, कितना आसान है दीन इस्लाम। 3 सवाल और 3 अल्फाज में जवाब है इसके, अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम। मैं तो यूं ही दे दूंगा। मेरे भाइयों, इस बात को गौर से हम सुने और समझे, इन 3 सवालों का जवाब वही आदमी दे सकता है जिसकी जिंदगी इन तीनों के मुताबिक गुजरी हो। याद रखिए, इन 3 सवाल, जिसने अल्लाह को वाकई में रब माना, उसके साथ कभी शिर्क नहीं किया, उसकी तौहीद पर जिंदगी गुजारी, उसके अहकाम को सुना, उसके हराम को हराम जाना, उसके हलाल को हलाल जाना, उसकी इताअत, उसकी शरीयत की इताअत की, उसकी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजार दी, उसकी मोहब्बत के लिए दुनिया में सब कुछ किया, तो वो कह सकेगा मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह एक लफ्ज है ना सिर्फ,
क्यों नहीं कह सकूंगा? नहीं कह सकेंगे जिसकी जिंदगी इस पे नहीं चली हो। हम शिर्क, कुफ्र, मासियत, अहकाम को तोड़ना, हराम में जिंदगी डूबी हुई है, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं अल्लाह ताला फिर भी हमको नहीं, ये लफ्ज नहीं आएगा जबान पे, याद रखिए। ये तो उसी की जबान पे आएगा जिसकी जिंदगी अल्लाह को रब मानते हुए गुजरी हो और अल्लाह को रब मानते हुए दुनिया से चला गया हो। याद रखिए। और इसी रब के लिए उसने लोगों से रिश्ते तोड़े, इसी रब के लिए लोगों से उसने लड़ाइयां की, इसी रब की खातिर दोस्ती हुई, इसी रब की खातिर दुश्मनी हुई, इसी की खातिर हराम को छोड़ा, इसी खातिर हलाल को किया। इसने कहा था रिश्तेदारियां निभाओ, तो मैंने कर लिया। सब कुछ अल्लाह के लिए। वो कह सकेंगे मेरा रब अल्लाह है। दूसरा, मेरा नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना आसान है। लेकिन ये वही कह सकेगा जिसकी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजरी हो। मनमाने ढंग से जिंदगी गुजारने वालों को ये जवाब नहीं मिलेगा, इसका याद रखिए। जिसने जो सुन्नत को बालाए ताक रखा, सुन्नत क्या है? कर लिए तो अमल ठीक, नहीं करे तो चलता। माहौल बना दिया गया। ये सुन्नत पे अमल करे तो ठीक, नहीं करे तो चलता है, कोई मसला नहीं। इतना माहौल बना दिया गया आज। ये सुन्नतों को मजाक समझ रहे हैं, सुन्नतों का इनकार करना फैशन बन चुका है आजकल। मानो अरे ये हदीस तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही भाई, समझ में नहीं आई, रद्द। अरे ये हदीस तो मुझे समझ में आई, रद्द। अरे ये हदीस तो इसके खिलाफ दिख रही मुझे, रद्द। अरे ये हदीस में तो फलाए, रद्द। मतलब तुम्हारी अकलें जांचेंगी अब सुन्नत को। सुन्नत का इनकार किया पूरी जिंदगी, मनमानी जिंदगी गुजारी, तो फिर क्या वो ये कह सकेंगे मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? याद रखिए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करता है, मोहब्बत का तकाजा इताअत और फरमाबरदारी याद रखिए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मन अहब्ब सुन्नती फमन अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। फमन अहब्बनी काना माई फिल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की मेरे साथ जन्नत में होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करना है और अपनी जिंदगी को सुन्नतों के मुताबिक ढालना है। फिर चाहे मेरा समाज और माशरा कुछ भी बके मेरे बारे में, मैं तो ऐसी जिंदगी जूंगा। यही सहाबा का तर्ज था, यही उनका तरीका था, इसी पे जिंदगी गुजारी। और एक एक सुन्नत तो कैसे मानते थे। बहुत बड़ा वाकया सुनाने का वक्त नहीं है, एक वाकया सुना तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा सफर को निकलते, हज के सफर को जाते हैं। एक मुकाम पे ऊंट रुकते हैं, दूसरे ताबईन सोचते हैं क्योंकि जो इनके साथ थे सीखना चाहते थे, क्यों तो इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया था कि क्या क्या हज में होता है। लोगों को लगा शायद अब्दुल्ला अब नमाज असर पढ़ेंगे। सब उतरे, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा एक मुकाम पे गए, वहां जाकर ऐसे बैठे जैसे इस्तंजा पेशाब करने को बैठता है, वहां इस्तंजा के लिए बैठे। बैठ कर उठे, लोगों ने क्या किया, हम यहाँ वजू करके नमाज नहीं पढ़ेंगे और आपने तो पेशाब भी नहीं किया, बस बैठ के आ गए। तो कहा नहीं ना, हम नमाज पढ़ेंगे ना ही असर करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि असर तो उस मुकाम पे पड़ी, तो कहा फिर यहाँ क्यों रुके हो? तो कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हज के सफर पे था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस्तंजा फारिग हुए थे, मुझे आया तो नहीं था, फिर भी मैं बैठना पसंद करता हूँ यहाँ। कैसी इत्तिबा है? ये है मोहब्बत, ये है इताअत। कि नहीं समझ में आ रहा हमको क्यों नबी ने किया, बस किया, हम कर रहे हैं उसको। ये मोहब्बत है, ये था उनका अमल। सुन्नतों से ये मोहब्बत थी। याद रखिए, आज हमारा क्या है, सुन्नत तो है ना, चलता है, सुन्नत तो है ना, देखा जाएगा। अरे भाई सुन्नत ही है ना, फर्ज थोड़ी है। ये हाल हमने बना दिया है, तो क्या ऐसा शख्स ये कह सकेगा हाँ मेरे नबी मोहम्मद? नहीं कह सकेगा। ये वही कहेगा जिसकी जिंदगी ऐन सुन्नत पर गुजरी हो, या कम से कम गुजार ना सका हो तो तड़प रखता था शदीद कि अल्लाह मौका मिले तो मैं गुजारूं। क्योंकि दुनिया के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ सुन्नत पे अमल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तड़प रखा था उसने कम से कम। तीसरा सवाल कितना आसान, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। किसको नहीं पता? किसको नहीं पता? मजमे में से सबको पता है, लेकिन ये जवाब उसी के मुंह से निकलेगा जिसकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक थी, जिसका पैदा होना इस्लाम के मुताबिक था, जिसकी शादी इस्लाम के मुताबिक थी, जिसका मरना इस्लाम के मुताबिक था, जिसका उठना और बैठना और खाना और पीना सारे अमाल इस्लाम के मुताबिक थे, जिसकी शर्म हया लिबास सारा इस्लाम के मुताबिक था। यहाँ तो पूरी जिंदगी मनमानी, शादी अपने ढंग से, मैयत अपने ढंग से, पैदाइशी अपने ढंग से, मनमानी करते हैं। इस्लाम तो तब आता है जब झगड़े की बात आती है ना। इस्लाम तो तब आता है जब तलाक की बात आती है। शादी तो मनमाने ढंग से होती है, तलाक ही सुन्नत के मुताबिक होती है। हालत तो ये है, हालत तो ये है। फिर हम बोले हाँ नहीं, हम तो आसानी से जवाब दे देंगे इस्लाम हमारा दीन। तो नहीं, ये अल्फाज नहीं आएगा मेरे भाई। जिसकी जिंदगी इन तीन चीजों में थी, जो वाकई में अल्लाह को रब मानता था, शिर्क नहीं किया उसके साथ, जो वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लायक इत्तिबा मानता था और आपके तरीके पे जिंदगी गुजारी, और जिसने वाकई में इस्लाम को अपना दीन समझा और उसके मुताबिक उसके जिंदगी का हर शोबा था, याद रखिए, कम से कम ना कर सका तो तड़प रखता था, वही जवाब दे पाएगा। क्या जवाब दे पाएगा? मेरा दीन इस्लाम है। तीन सवाल आसान दिखते हैं, जवाब हर आदमी नहीं दे पाएगा जब तक कि उसकी जिंदगी इस पे ना हो। आगे बढ़ते हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, सफर आखिर जारी है,
کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر، کیا ہولناک سچویشن ہوگی، خطرناک سچویشن ہوگی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے، بڑی بڑی آنکھوں والے، اتنے بڑے دانت والے دو فرشتے آ کے سوال کریں گے، کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا، سوال دہراتا ہوں، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں، گز سمجھتے نا، لوہے کی راڈ سلاخ، تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہے گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے، منہ سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے، دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 1427 ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا جما دے گا ایمان والوں کو بقول ثابت ایک مضبوط کلمے کے ذریعے، اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمیں گے عدد، تو دنیا میں بھی اگر ہمیں قدم جمانا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہوں گا، اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے، یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی، منکر نکیر سے نہیں ڈرے گا، دنیا اچھی گزارے گا اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی سے انسان کی اچھی ہوں گی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، قبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، حیرت مت کیجیے، لیکن یہ سوال نہیں ہے، یہ فرشتے پوچھیں گے، پھر سوال کی شکل میں نہیں، تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس کے تعلق سے ابو داؤد اور بخاری کی روایت آتی، ابو داؤد کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دے گا، مطلب یہ نیک انسان تھا، رائٹ آنسرز دے دے گا، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدرک، تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے؟ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اگر جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اسکول کالج جاتے ایگزامز دیتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وائوا میں اگر کوئی کوشچن آنے والا ہے اور وہ کوشچن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی نا، وہی بات ہو رہی۔ فرشتے پوچھیں گے پتہ کیسے چلا آپ کو یہ 3 سوالات کے یہ 3 جواب ہے؟ تب سوال کرنے والے تو نیک انسان کیا جواب دیں گے؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے، آپ فرماتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بھی، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق بھی کی تھی میں نے کہ حق ہے۔ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ایمان لایا اور تصدیق بھی کی۔ دیکھیے ایمان لانا ہے کہ تصدیق کرنا ایک چیز کی، مانتا ہوں میں اس چیز کو، مجھے یقین ہے اس چیز پر، یقین کیا، لہٰذا مجھے جواب مل گئے۔ تو کہاں ہیں ان 3 سوالوں کے جواب؟ اللہ کی کتاب میں۔ کون سی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب؟ قرآن میں۔ اس کو پڑھنا ہے، پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا الف لام میم ذالک، پڑھنا ہے، تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تو جو کتاب کی ابتدا یہ ہو رہی ہے، اکثر کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے مصنف کی گزارش کتاب میں اگر غلطی ہو تو ہمیں بتا دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اس کتاب کی ابتدا میں اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے، تمہیں کچھ شک و شبہ نہیں کرنا ہے، پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے تمہیں۔ ایسی کتاب اتنے پیارے انداز سے شروع ہوتی ہے۔ اس آیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کبھی اہل کتاب کی زندگیوں کو دیکھے تو بہت تسلی ہوتی، کیا کتاب ہے۔ اہل کتاب صرف یہی طے کرتے پریشان ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ ایک زمانے میں یہ کتاب تھی، اگلے زمانے میں رد ہو گئی، ایک زمانے میں یہ تھی، اگلے زمانے میں بولتے یہ موضوع تھی۔ یہ حالت ہے الحمدللہ۔ اس کتاب کو صرف آپ کھول رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن جس چیز میں جب شک نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا معنی ہوتا ہے پھر اسے عمل کرنا بھی لازم ہے۔ حکومت نے قانون پاس کیا، قانون اگر حکومت کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے تو عمل کرنا لازم ہے۔ ذالک الکتاب لا، قرآن پڑھنا ہے اس کو۔ دیکھیے شروعاتی ہو رہا تو اتنی بہترین بات سے، تو آگے کیا کیا ہوں گے اسباق پتہ نہیں ہے نا، مطلب پڑھتے جائیں گے خزانے پہ خزانے۔ تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا، کوشچن 3 آنسر گائیڈ بک بتا دی تھی۔ اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا، فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا، اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے اس سے، کیوں جواب نہیں دے پایا؟ تو وہ کہیں گا اللہ دریتا ولا تلیتا، مطلب کیوں جواب نہیں دے پائے؟ تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا۔ تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا، اور ایک فرشتہ، ایک روایت کے مطابق گز لیا ہوا فرشتہ، اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے 2 ہتھوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوگا، ہتھوڑے، ٹھیک ہے، گز نہیں ہتھوڑے، ہتھوڑے سمجھتے نا آپ، ہتھوڑا جو ہوتا ہے پتھر توڑنے میں جس طرح، وہ 2 ہتھوڑے لیں گا
اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا، دونوں ہتھوڑوں کو لے کے اس زور سے دونوں کنپٹیوں پہ ماریں گا تو روایت کے اندر تھا وہ ایسا چیخیں گا، وہ مردہ اتنے زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنیں گی اس کی آواز سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر، اور اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہی عذاب اس کو قیامت تک دوبارہ اٹھنے تک ملنے والا ہے۔ آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، ہتھوڑوں کا عذاب۔ ایک روایت میں وہ گز لے کے کھڑا ہوں گا، اور گز لے کے کھڑا ہوں گا اور اس زور سے ماریں گا، اور یہ گز والے فرشتے اور ہتھوڑے والے فرشتوں کی دونوں کی خصوصیت یہ دونوں اندھے اور بہرے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، چاند ذرہ برابر بھی نہیں کہ کچھ وہ کر سکے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن مارتے ہیں۔ اگر دونوں روایتوں کو ملا لیا جائے تو مانا یہ ہوا ایک فرشتہ کنپٹیوں پہ مارتا ہے ہتھوڑے سے، اور ایک فرشتہ پیچھے سے کھڑے ہو کر سر پہ مارتا ہے گز، دونوں روایتوں کو ملاتی ماں۔ تو اس گز کے تعلق سے آپ نے فرمایا جب وہ گز اٹھاتا ہے اور مارتا ہے اس کے سر پر، چونکہ سفر آخرت کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا، تو وہ گز جب سر پہ پڑتا ہے تو اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ گز کے بارے میں کیسی گز ہے وہ جو لوہے کی سلاخ ہے؟ صحابہ نے کہا آپ بتائیے کیسی ہے؟ تو کہا یہ گز ایسی ہے کہ اگر ایک بڑے پہاڑ پر مار دی جائے تو ایک وار سے پورا پہاڑ ذرات سمجھتے ہیں نا، ذرات ان پارٹیکلز کو کہتے ہیں جن کو بغیر پھونکے کے خود بخود اڑتے رہتے ہیں انوائرمنٹ کے ایٹماسفیئر میں، ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ گز کتنی وزنی بتاؤ؟ اتنی وزنی ہے کہ سارے انس آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ جو پیدا ہوگا اور سارے جن ابلیس سے لے کر آخری جو جن ہوگا سب بھی اگر جمع ہو جائے اور اس گز کو ہلانا چاہے تو ہلا بھی نہیں سکتے، اتنا ویٹ ہوگا اس ایک گز کا۔ تو کن پٹی پہ ہتھوڑے، سر پہ گز مارا جائے گا۔ اب اس واقعے سے جو بات پتہ چلی سفر آخرت کے تعلق سے وہ کیا ہے؟ کیا بات پتہ چلی معلوم آپ کو؟ بات یہ پتہ چلی کہ قرآن وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب ہم کو دلوا سکتی ہے۔ قرآن وہ گائیڈ بک ہے جس میں قبر کا جو ایگزام اور امتحان ہے اس کے جوابات موجود ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ فرسٹ پوائنٹ تو یہ نکلا کہ تو فورتھ جو کوشچن تھا ان کا اس میں نیک انسان کا جواب اور بد انسان کا جواب ہم سن چکے ہیں۔ دوسرا جو قرآن پر ایمان جو ہے لائے اور پڑھا وہی قبر کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ پتا چلا قرآن وہ گائیڈ بک ہے جس میں آنسرز ہے۔ دوسرا پتا جو اس کو پڑھتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے اسی کے لیے سفر آخرت ایزی اور آسان ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ پتا چلا کافر اور منافق پر سب سے پہلا فرد جرم جو عائد ہوگا، کافر اور منافق پر سب سے پہلا جو فرد جرم انڈیویجول کرائم ان پر ثابت ہوگا خبر میں وہ قرآن کا نہ پڑھنا ہے۔ باقی کچھ نہیں ہو رہا، دیکھیے ابھی شرک نہیں ہو رہا، کچھ قرآن کا نہ پڑھنا ہے۔ پہلا فرد جرم قبر میں جو کافر اور منافق پہ عائد ہوگا، فرسٹ کرائم جس کے لیے وہ پنشیبل ہوگا، اس کو پنشمنٹ دی جائیں گی، وہ کیا ہوگا؟ قرآن کا نہ پڑھنا اور نہ سمجھنا۔ پتا چلا تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ وہ یہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ عقل۔ اسی لیے جب اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو ہتھوڑا اسی پہ پڑ رہا ہے، کنپٹی پہ ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں، سر پر ہتھوڑا مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تو قرآن اسی لیے ہے کہ قرآن مطلب اللہ نے جو عقل دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ اس عقل کو اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے میں مسلمان تو لگا دے۔ اے انسان، اے کافر، اے منافق، تجھے جو اللہ نے عقل دی تھی تو نے اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا، دین حق کو نہیں سمجھا، تو فرض جرم ثابت ہو رہا ہے، مارا اسی کنپٹیوں اور جو سر پہ مارا جا رہا ہے۔ پتا چلا عقل اللہ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے دی ہے، اس کی پلاننگ کرنے کے لیے دی ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے اللہ کی کتاب کا جب معاملہ آتا ہے میرا اور آپ کا حال یہ کہ ہم لوگ اس کو کتنا ایزی لیتے ہیں۔ میں آپ کو کیا کہوں، میں نے ایسے حالات دیکھے ہیں کہ ایک مجمع ہے، اس مجمع میں اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ کتنے انبیاء کے نام قرآن میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں رائٹ آنسر پانے کے لیے تکلیف اور مشقت سے گزرنا پڑے گا کہ کتنے انبیاء کے نام ہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن سے اتنی دوری ہماری کہ کوئی یہ پوچھ لے نا کہ کتنے سورے ہیں قرآن میں تو ویریس فیگرز آپ کے سامنے آئیں گے، 256 255 112 113 100، جس نے جہاں تک پڑھا اس کو لگا وہاں تک سورے، بس سمجھے آپ بات؟ آنسر نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب میں کتنے جو ہے سورے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں اللہ کی کتاب آخرت کا سلیبس اور گائیڈ بک ہے تو اس کے چیپٹرز کتنے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا، ہے نا؟ ماشاءاللہ ایسے لوگ اس مجمع میں اور جو مجھے سنیں گے وہ سن رہے ہیں جنہوں نے ڈگریاں
डिग्रियां, ग्रेजुएशन, मल्टीपल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मल्टीपल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, डबल डॉक्टरेट, ट्रिपल डॉक्टरेट, रिसर्च, जूनियर साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, ये अलखाब, वो अलखाब, ये अल्लामा, वो सर, सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह की किताब के 114 चैप्टर पे रिसर्च तो दूर की बात है, इसको तर्जुमे से भी नहीं पढ़ा आज तक। ये सिलेबस पे तो रिसर्च ही रिसर्च है, लेकिन पढ़ाई नहीं होगा। अंबियाओं के नाम पूछ लिया नहीं पता होंगे, लेकिन हाँ अगर ये पूछ लिया जाए कि आप ये बता सकते हैं कि इंडियन टीम में कितने लोग हैं, हाँ माशाल्लाह ये टीम में इतने इतने लोग हैं, वो टीम में कितने लोग हैं, फलां जो गेम खेलती है इतने इतने लोग हैं, अच्छा ये टीम ने 2000 में जो वर्ल्ड कप खेला था कितने थे, उसमें ये इतने थे, ये खेलने वाले थे और इतने लोग बैठे हुए थे, सिटिंग प्लेयर्स थे। उसके बाद 2004 में ये हुआ, 8 में ये हुआ, 12 में ये हुआ, 16 में अभी होने वाला, ये तय हो रहा, उनको सब पता है। सिलेबस का मामला ले, 8 की केमिस्ट्री की बुक के अंदर इतने सब्जेक्ट थे, ये था पेपर 1 पेपर 2, फर्स्ट के अंदर 12 चैप्टर्स थे, सेकंड में 12 चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9th में ऐसा हुआ 14 चैप्टर्स थे, 14 इसमें चैप्टर नंबर 1 2 3 4 पूरे 28 याद है, 10th का ये हाल था, 11th में ये पढ़ा, 12th में ये पढ़ा, ग्रेजुएशन ये पढ़ रहा हूं, सब पता है, लेकिन कुरान के कितने चैप्टर्स हैं? नहीं मुझे तो मालूम है, अगर मालूम है तो अगर मैं कहूं नाम बताइए 114 की क्या है, 10 गिना दीजिए, 20 गिना दीजिए, नहीं वो नहीं हो सकता, लेकिन 114 इतना मालूम। हालत ये है कुरान के साथ। बाकी दीगर किताबों को तो ऐसे भी लोग हैं सफा पढ़ रहे और एग्जाम के दिन नजर आ रहे तो वो पेपर्स गिर रहे हैं उसमें से, इसलिए कि वो पढ़ पढ़ के फाड़ दिया उसने किताब को, पी गया, बोलते ना काम साहब पी गए हैं। लेकिन अल्लाह की किताब का मामला क्या है मामला, कितनी दूरी है कि कुरान घर में अगर एक आ जाए तो सदियों चलता है। मैं ये कहता हूँ कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन कागज और कवर तो दुनिया का है ना, इस्तेमाल होगा तो फटेगा, इस्तेमाल होगा तो खराब होगा, इस्तेमाल होगा तो उसके बरख अलग होंगे, लेकिन आपके पास तो सदियों पुराना कुरान है। इसका मतलब सिलेबस बुक पढ़ी नहीं जा रही है, जिसके नतीजे में वो टेक्स्ट बुक जैसी की वैसी अच्छी की अच्छी धरी रखी हुई है। और कितनी अफसोस की बात है ना, एक आदमी सफर आखिरत के लिए निकला है, सफर आखिरत के लिए अल्लाह ने कहा दुनिया में जा रहे हो, सफर आखिरत की गाइड बुक, ट्रैवल कैटलॉग होता है ना, जो लोग सफर करते हैं, दुनिया के किसी कोने में जाना है, वो जबान आपको नहीं आती, ट्रैवल कैटलॉग आप लेकर चले सफर में, खोला कैटलॉग, अच्छा माशाल्लाह यहाँ जाना, ये करना है, करेंसी रेट ये होटल्स ऑफिशियल गवर्नमेंट के, ये फला है, माशाल्लाह मेरा सफर बहुत अच्छा रहा, इसलिए कि मैं पूरा गाइड बुक को फॉलो कर रहा था, है ना। अब उस ट्रैवलर के, उस मुसाफिर का क्या कहना, जिस मुसाफिर ने गाइड बुक तो लिया और गाइड बुक को लेकर या तो पीठ के पीछे डाल दिया तो सर के ऊपर रख लिया, दोनों में से कोई एक काम किया, और वो लोगों से रास्ता पूछ रहा, भाई साहब मेरे को इधर जाना कैसे जाऊं, भाई साहब मेरे को उधर जाना कैसे जाऊं, तो कोई अक्लमंद इंसान कहेगा अहमक तेरे सर पे ट्रैवल कैटलॉग गाइड बुक रखी है और तू लोगों से पूछता है, लोग तुझे घुमा देंगे दुनिया में। समझ रहे आप, आज हमारा हाल यही है, हमने कुरान जो गाइड बुक है उसको सिर्फ क्या किया मालूम आपको, या तो पीठ पीछे डाला या तो का बहुत ऊंची किताब है लिहाजा ऊपर रख दो सर के, बस दोनों में से कोई एक मुकाम, घर में सबसे ऊपर या फिर पीठ के पीछे अहकामात के एतबार से हमने खत्म कर दिया मामला। तो इसकी अहमियत को जगाना है हमको, इसलिए कि ये वो किताब है जो किताब सफर आखिरत में हमारे लिए आसानियां कर सकती है, ये वो किताब है जो सफर आखिरत की इब्तिदा के सवालात के जवाब दिलवा रही है, और ये सफर आखिरत का फर्स्ट स्टेज था, पहला मरहला था जिसके ताल्लुक से मैंने तस्करा किया। ये सफर इसके बाद बहुत लंबा चलेगा, नेकोकार आराम से सो रहे हैं, रोजे क़यामत उठेंगे और बदकार गुनाहगार कंटिन्यूअसली पनिशमेंट में, अजाब में है, तकलीफ में पल पल, और उतने दिनों तक वो लोग तकलीफ में, अजियत में और अजाब में होंगे। रोजे क़यामत उठाए जाएंगे, डरेंगे, घसीट घसीट कर, धक्का दे देकर, पकड़ पकड़ कर, खींच खींच कर लाए जाएंगे, मकाम महशर में खड़े होंगे लोग घसीट घसीट कर, ग्रोह दर ग्रोह अमाल के एतबार से या तो खींच कर या तो घसीट कर या तो चल कर खुद से आएंगे, नेक लोग याद रखे जमा होंगे, और उस दिन सूरज इतना करीब होगा, 1 मील के फासले पर 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला से सूरज होगा, इंसान पसीने में शराबर होंगे और इंसान अल्लाह के सामने खड़े होंगे और फर्दन फर्दन जाकर जवाबात देंगे, मीजान लगेगा, पुल सिरात से गुजरना है, फिर वो आखिरी फैसला जन्नत और जहन्नम का होगा।